بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دیوہیکل اور دراز قد انسان کے بارے میں جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا، جبکہ طوفان نوح ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس میں اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور حیوانوں کو نگل لیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نوح پر سوار تھے، اور ان بچ جانے والے انسانوں نے دوبارہ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ طوفان نوح سے بچنے والا یہ دیوہیکل انسان کون تھا، اور اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ دردناک عذاب سے محفوظ رہا، اور اس کا قد کتنا لمبا تھا، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، اور اس دراز قد انسان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ جانیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ دیوہیکل انسان جو طوفان نوح سے بچ نکلا، اس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق ایک ایسا شخص تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا۔ قوم عمالقہ جو انسانی تاریخ کی سب سے سفاک قوم تھی، اور اس قوم کے لوگ خونخوار اور فطرت کے لحاظ سے وحشی تھے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دراز قد بنایا تھا کہ اس قوم کے قد اس وقت کی موجودہ دنیا کے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ بڑے تھے۔ اور دوستو، روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے انسانوں سے 90 گنا زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس جنگجو قوم نے اپنی فتوحات سے دنیا کے اندر ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتے تو اس ملک کے لوگ ان وحشی درندوں کو دیکھ کر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اور پیارے دوستو، وہ کردار جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اوج بن عنق، یہ بھی اس قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، جو ایک وحشت ناک قوم تھی جس کو دنیا میں سب سے لمبا ترین شخص مانا جاتا تھا۔ یعنی اوج بن عنق اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کے اعتبار سے پوری سرزمین پر اس وقت ایک منفرد شخص تھا، اور یہ شخص اس قدر لمبا اور دیوہیکل تھا کہ جب وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا، اور اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے، اور اس دیوہیکل انسان کا قد اس قدر وسیع تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے جیسے نظر آتے تھے۔ اور پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل میں ایک عنق نامی شخص تھا جس کی بیوی شمریزہ تھی، اور اس عورت کے ساتھ جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا تھا، جس سے ہم بستری کے بعد ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا، اور اس بچے کا قد بہت ہی جلدی بڑھتا تھا، اور جب تک یہ شخص جوان ہوا تو اس کا قد کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ شخص دیوہیکل انسان بن گیا۔ روایت کے مطابق اوج بن عنق کا قد 80 ہاتھ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا، اور اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ایک ناممکن کام تھا۔ اس لکڑی کو اٹھا کر وہی شخص لا سکتا تھا جو دراز قد اور طاقتور انسان ہو، لہٰذا اوج بن عنق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور اوج بن عنق نے اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس سے وہ کشتی تیار کی گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو قبول کیا، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے طوفان نوح کے اندر اس کی جان کو بخش دیا، باوجود اس کے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ اور پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق تاریخ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے دراز قد اور بے پناہ طاقت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی، اور اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوہیکل شخص کو قتل کیا۔
اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات بخشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین کے اندر قوم عمالقہ آباد تھی جن کا سردار اوج بن انک تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کی صورتحال سے وہ آگاہی فراہم کریں۔ جب یہ 12 سردار ملک شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ اور پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ کے ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ شخص اوج بن انک سے کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن انک سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج بن انک کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اوج بن انک نے جب یہ بات سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں چیونٹیوں کی طرح مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اوج بن انک نے ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر مخلوق سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کے لیے وہ کافی تھا، وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھا دو کہ ہمارے یہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس وحشت ناک مخلوق کے بارے میں بتایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف اس صورت میں وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ کئی سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اور جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن انک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا، لیکن مجھے تم پانی میں غرق نہ کر سکو گے۔ اور یہ کہہ کر اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوج بن انک کے حملے سے محفوظ رکھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنے عصا مبارک کو اوج بن انک کے ٹخنے پر مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لا کر اوج بن انک زمین بوس ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی ایک ضرب سے ہی وہ شخص ہلاک ہو گیا جو کہ ایک وحشی انسان تھا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا میں ڈال دیا گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کئی سالوں تک پل کا کام لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اوج بن انک کو ہلاک کیا۔ اور پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حقیقی طور پر اوج بن انک طوفان نوح سے بچ گیا تھا، جبکہ طوفان نوح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک دردناک عذاب تھا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو یوں ذکر کرتا ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی اور پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ پیارے دوستو، ان آیات سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو کشتی نوح میں سوار تھے، روئے زمین پر کوئی نہ بچ سکا، خواہ وہ کتنا ہی دراز قد انسان کیوں نہ ہو۔ سب کو فنا کر دیا گیا سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے اور انہی جانوروں سے اس روئے زمین پر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی اور اس سرزمین کو دوبارہ سے آباد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔